گردن میں باغ گتسمنی میں وہ دعا کر رہا تھا، اس نے ایک لفظ کہا یسوع مسیح نے کہ خداوند اگر ہو سکے، یہ نہیں کہا کہ ہو جائے، خدا باپ کر دے، اس نے کہا اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری مرضی نہیں، تیری مرضی پوری ہو۔ باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے اس کو تکمیل تک پہنچا دیا، اور اس نے صلیب پر رہ کر ابلیس کا شادیانہ بجایا، موت کا شادیانہ بجایا۔ اس لیے آج ہم اس بات کو دیکھیں کہ بائبل مقدس کے اندر 40 دن کا روزہ رکھنا، جو آزمائشیں بھی، پہلی جو آزمائش بھی جو یسوع مسیح پر آئی بڑی کٹن تھی کہ فرمایا یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، بیابان میں روٹیاں کوئی نہیں تھی۔ اب دیکھو کہ یسوع مسیح خدا نے، باپ نے 40 سال تک ان کو روٹیاں دی، من کھلایا، لیکن پھر بھی وہ کھا کر مر گئے، اور 40 سال تک نہ ان کے پاؤں سوجے، نہ ان کا کپڑا پھٹا، نہ ان کی جوتی ٹوٹی۔ خدا پھر بھی ساتھ رہا، دیکھتا رہا کہ کب تک میرے لوگ توبہ کریں۔ جس طرح وہ بغاوت کرتے رہے، موسیٰ کے ساتھ عداوت رکھتے رہے، جنہوں نے بغاوت کی، عداوت کی، وہ سب کے سب بیابان میں ہی مر گئے، لیکن یسوع مسیح کو واپس بیابان میں آنا پڑا اپنے لوگوں کو لینے کے لیے، اپنے لوگوں کو واپس ملک کنعان میں آرام میں پہنچانے کے لیے 40 دن کا روزہ رکھا تاکہ وہ بھی آزمایا جائے، ابلیس کے ہاتھوں آزمایا جائے۔ اور جس طرح میں نے بتایا، آزمانے کا مطلب ہے جانچنا۔ یسوع مسیح کو کس نے جانچا ہے؟ ابلیس نے نہیں جانچا، یسوع مسیح کو روح القدس نے جانچا۔ اور ابلیس گناہ کی ترغیب دیتا رہا، گناہ کرے کسی نہ کسی طرح سے، جس طرح آج یہ 3 آزمائشیں جو میں نے بتایا ہے نا، یہ ہم نیکسٹ سنڈے سیکھیں گے۔ یہ 3 آزمائشیں جو ہیں کلیسیا اس کے چگرد گھوم رہے، کلیسیا کے چگرد وہ آزمائشیں گھوم رہے کہ وہ اسی گناہ کے اندر کلیسیا مر رہی ہے۔ ہم نے ان آزمائشوں کو دیکھنا ہے، ہم یہ سنتے رہتے ہیں یسوع مسیح آزمایا گیا، وہ کس لیے آزمایا گیا؟ میرے اور آپ کے لیے آزمایا گیا۔ اس کو روح القدس نے جانچا، جس طرح یرمیہ کے صحیفہ میں لکھا ہے نا، منے تکیل و فراسین، تولا گیا اور کم نکلا۔ یسوع مسیح تولا گیا اور کم نہ نکلا۔ لیکن وہ گناہ کیسے کر سکتا ہے یسوع مسیح؟ ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ یسوع مسیح کو آزمایا گیا تاکہ گناہ کرے، لیکن کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ کیا خدا گناہ کرتا ہے؟ تو وہ خدا میں سے نکلا ہے، وہ مجسم کلام ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ مجسم کلام ہے، کلام مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا اور آزمایا گیا، لیکن پورا نہیں، باپ کی مرضی کے مطابق۔ جس مقصد کے لیے باپ نے اس کو بھیجا ہے، وہ باپ کی ہر مرضی کو پورا کر رہا ہے۔ جیسے جیسے باپ کہتا ہے ویسے ہی وہ کر رہا ہے، بیٹا ویسے ہی کرے، کیونکہ یسوع مسیح نے خود بھی کہا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ اور کرنتھیوں کے خط میں پولس رسول یہ کہتا ہے کہ وہ گناہ سے واقف نہ تھا، وہ ہمارے لیے گناہ ٹھہرایا گیا تاکہ ہم راست بازی بن جائیں، ہم گناہ سے بچ جائیں۔
ہمیں گناہ سے بچانے کے لیے ہی اس نے پھر سے دوبارہ سے وہ 40 دن کا اور روزہ رکھا تاکہ اس مقصد کو تکمیل تک پہنچا دے جس مقصد کے لیے باپ نے اسے بھیجا ہے کہ اس دنیا میں جائے اور دنیا کی نجات کے لیے کام کرے اور واپس جس طرح ہوا اور آدم کو باغ عدن سے نکال دیا گیا، اس آرام میں سے نکال دیا گیا، خوشحالی میں سے نکال دیا گیا، اور واپس یسوع مسیح ان کو باغ عدن میں لے چلے۔